بتائیے گا کہ یہ کیا چکر ہے اور کیوں بیرسٹر گوہر صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا کر بیرسٹر علی ظفر کو یہ عہدہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیا چکر ہے اور کیا مصلحت ہے اس کے اندر؟ جی ارسلان بھائی، اگر میں آپ کو محسن جواب دوں نا، تو یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، ان کے نام کے شروع میں سر آئین آتا ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ باقی جو بات آپ کو پتہ ہے، پھر سارے قوم این سے ہی ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے، تو وہیں سے آرڈر آیا ہوگا، اس لیے انہوں نے کر لیا ہے۔ باقی خان صاحب کے کیا ہی کہنے جی، یہ تو کسی بندے سے جناب سیٹسفائی ہوتے ہی نہیں ہے۔ جن باجوہ صاحب نے ان کو اٹھا کر وزیر اعظم بنایا تھا، یہ کبھی ان سے مطمئن نہیں ہو پائے عمران خان صاحب۔ آج کل جناب یہ پی ٹی آئی کے لوگ، آپ بھی جانتے ہیں کہ فیض مید صاحب نے پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اپنا کیریئر ختم کر دیا، لیکن یہ لوگ جناب آج کل فیض مید صاحب پہ بھی بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ گیم کی ہے، اور وہ بھی جناب پی ڈی ایم کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا بیان دے دیا تھا، دوسرے دن انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی، لیکن ان لوگوں نے خوب جناب اس کا پروپگینڈا کیا کہ فیض امید بھی ہمارے خلاف سازش کر رہا تھا۔ تو وہ بات ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جناب یہ پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر چلیں اس بات پر الحمدللہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب پہ کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگا دیا جی کہ یہ تو تھا ہی پی ڈی ایم کا بندہ، یہ تو ملا ہوا تھا ان سے الیکشن میں۔ جناب جو پی ٹی آئی کو کم سیٹیں ملی ہیں نا، یہ ساری اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ دیکھیں نا، وہ بیرسٹر کیا نام ہے ان کا، بیرسٹر تو نہیں ہے لیکن وکیل ضرور ہے وہ جناب، وہ جو کشتی ششتی انہوں نے کی تھی وہ بیرسٹر عفنان اللہ صاحب کے ساتھ یا ویجوئی صاحب کے پروگرام جی میں، جی افضل مروت نام ہے ان کا، جی جی شاید شیر افضل مروت۔ تو وہ صاحب جناب آج کہہ رہے تھے جی کہ او جی یہ جو بیرسٹر گوہر ہے نا، اس نے ہمیں مطمئن نہیں کیا، اس کی جو بھی اس نے کوششیں کی ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں، اس لیے اس کو نکال دیا گیا۔ اب کوئی پوچھے جناب، تو یہ غالباً عبد انہوں نے المروت جو ہے یہ کو بانی پی ٹی آئی لگا ہوا ہے سارے، اس نے پی ٹی آئی بنائی تھی، یہ بندہ غالباً چیئرمین بناتا ہے اور یہ بدلاتا ہے، یہ بندہ ہے کیا؟ اس کی غالباً جناب انہوں کوئی نے حیثیت ویلیو کیا ہے؟ یہ جماعت بکھری ہوئی ہے جی، ہر تیسرا بندہ جناب یہاں پر خود کو چیئرمین سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، بچھمو والا حساب ہوا ہے، جس کو آپ جناب جا کر ہاتھ رکھیں گے وہی سردار ہے ان کا اس وقت۔ تو وہ بات ہے ساری جناب، کیا پھر کیا کہوں اب میں اس پہ، یہی کچھ ہوتا سر رہے گا۔ آپ دیکھیں گے یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہے نا، آخری بات موثر وقت میں کہہ دوں سر، یہ بھی کوئی دیر پا چیئرمین نہیں رہیں گے جناب، 2-4 مہینے ہی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہہ دینا کہ او تو عاصم منیر نو صحیح کر کے گانا نہیں کٹیاں تو چل نکل جائے تم۔ یہ کوئی قوم ہے جناب نیازی صاحب کے بدل جائیں گے یہ بھی؟ اچھا، سردار کی آپ بات کر رہے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ بچھو والا سردار ہے، تو سچی پوچھے تو مجھے یہ نون لیگ کے اندر بھی کوئی سرداری کی کوئی پوسٹ جو ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ بھی مجھے کچھ واضح طور پر نظر نہیں آ رہی۔ ادھر حمزہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ وزیر اعلیٰ میں ہوں اور میں صوبہ چلاتا رہا ہوں پچھلے 10-15 سال سے، 20 سال سے۔ مریم ہے، وہ کہتی ہیں جی کہ پنجاب کی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کی نشست میرے پاس ہونی چاہیے۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ کائیں بائیں کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی فرنٹ لائن ہوتے ہیں، کبھی اپنے بڑے بھائی کو آگے لے کے آتے ہیں اس ٹیم کے آگے، کبھی پیچھے جاتے ہیں۔ تو ان میں بھی کوئی سرداری کا کوئی ہے نہیں ہے، کوئی چکر اس وقت بنا ہوا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سر اس پر ویسے تو میں کافی ولاگز اپنے اس چینل پہ کرتا رہتا ہوں، آپ کو بھی پتا، آپ کی اجازت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، پلیز ان کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیا کریں فقیر کیا کہہ رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ سوال کرتے نہیں تھے۔ تو یہ بات ہے سر، ان چیزوں پہ میں پہلے بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں، لیکن بہرحال میں مختصر وقت میں یہ بتا دوں، یہ سر یہ جو آپ کو یہاں سے انفارمیشن ملی ہے نا، ان سورسز سے جناب شیخ رشید صاحب بھی روز نون میں سے شین نکال رہے ہوتے تھے، کبھی شین میں سے میم نکل رہی ہوتی تھی، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ابھی بھی ویسے یہ سر نواز شریف صاحب کی اجازت سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اور نواز شریف صاحب نے سر اس لیے خود کو وزیر اعظم نہیں بنایا، یا انہوں نے کچھ ملکوں کی سفارشات کو بھی ٹھکرا دیا اور وہ وزیر اعظم خود نہیں بنے، اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کو سمپل میجورٹی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی وفاق کے اندر، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو ٹھکرایا ہے۔ اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہتر ڈپلومیسی جانتے ہیں ان سے، وہ جناب بہتر طور پر باقی تمام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، 16 مہینے کا ایکسپیرینس بھی ہے۔ جہاں تک پنجاب کی بات آپ نے کی سر،
آپ دیکھیے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی پنجاب میں اب جا چکی ہیں وفاق کو چھوڑ کر. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی, 2 ہفتے سے ان کے پاس پروٹوکول موجود ہے, بہت اعلیٰ افسران ان کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کر رہے ہیں. حمزہ صاحب کی جہاں تک بات ہے, کچھ افواہیں میں نے یہ سنی ہے کہ وہ کوئی تھوڑے بہت ناراض نظر آ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ نظر جہاں تک حمزہ شہباز شریف صاحب کی بات ہے, ان میں تھوڑا ایک مسئلہ ضرور ہے, ٹو بی آنےسٹ, کہ وہ سب تھوڑا مغرور قسم کے انسان ہیں. ان کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھی کہ جہاں پر ان کے ہاتھ سے سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ ٹکرا جاتا ہے تو وہ بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے, اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے. تو کچھ ان میں ایسی چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جب وہ بنے تھے سی ایم تو جناب ان کے خلاف بڑے گھر سے ہی احکامات آ گئے تھے, اور پرویز الہی جیسے چلے ہوئے کارتوس کو اگلو نے جیل لیا, لیکن حمزہ صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دیا تھا. تو اب بھی وہ مسئلہ ان کا کسی اور کے ساتھ ہی چل رہا تھا, اور انہی کے کہنے پر اب حمزہ صاحب کو سائیڈ لائن یا گوٹھے لائن جو بھی کہیے, بہرحال وہ کچھ عرصہ آپ کو منظر پہ نہیں دکھیں گے, اور وہ اپنی جگہ پر ناراض. تو ظاہر سی بات ہے سر, اب آپ کو اگر نظر بند کر دیا جائے تو آپ بھی غصہ بھی ہوں گے, چڑچڑے پن کا شکار بھی ہوں گے, تو تھوڑا بہت مسئلہ تو پھر ظاہر سی بات ہے ہوتا ہے ایسے کاموں میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جی کہ حمزہ صاحب کو جو ان کی وہ اکڑ ہے, وہ جو ہے وہ ان کے کام کے آڑے کیا ان کے سامنے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے انہیں نہیں سر, اصل میں نا میں نے جو بات کہنی تھی میں نے کہہ دیا ہے, آپ اپنی بات میرے منہ میں مت ڈالیے, اپنا تجزیہ جو بھی کنکلوڈنگ ہے وہ آپ دے دیں. چلیں ٹھیک ہے, بہتر ہوا. ویسے میں اسی سوال کی طرف آنے لگا تھا جی کہ کیا وجہ کیا ہے کہ آپ کے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کی نشست کو کیوں نہیں تھامنا چاہتے اور کیوں اسے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ بہرحال آپ نے اس کو پہلے ہی کلیئر کر دیا. جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ تھوڑی بہت بحث و تکرار چلتی رہتی ہے دھاندلی کو لے کر. آپ فرما رہے تھے جی کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو یہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, بڑی اعلیٰ مقام کے اوپر فی الحال فائز ہیں, اور انہوں نے بھی کہہ دیا علی بھائی کہ یہ اگر اس طرح الیکشن کروانا ہے اور دنیا کے اندر مذاق بنانا ہے تو بہتر ہے کہ اس طرح کے الیکشن کوئی نہ کروایا کریں, اور بند کمروں کے اندر بیٹھ کے دے دیں جسے وزارت دینی, اور آپس میں مل بانٹ کے کر لیا کرے سسٹم, اور انٹرنیٹ سروسز بند کر کے دنیا کو تماشے دکھانے بند کریں. کیا کہیں گے؟ جی سر, یہ غالباً آپ اسی کیس کی بات کر رہے ہیں جو کہ چل رہا تھا جی, کہ جو انٹرنیٹ کی سروسز بیسیکلی جی جی نہیں جی مہیا تھی, وہ بند کر دی گئی تھی. تو اس کیس کے تفصیلات میں کوئی انہوں نے ریمارکس دیے ہیں, یہ شاید ایسا ہی ہے جی. جی 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 سر, اصل میں بات یہ نا, اب کوئی اور ہوتا تو شاید ہم بھی تھوڑی کھل کھلا کے بھی بات کر لیتے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت صرف غریبوں کے لیے بنی ہوئی ہے. تو تھوڑا بہت چلے میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں. یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی جناب پورے پاکستان میں بند تھا, صرف سندھ میں تو نہیں تھا. تو ان کو انٹرنیٹ کے بند ہونے سے جناب یہ دھاندلی تک چلے گئے, اور کمروں میں بٹھا کر آپ دوسروں کو دے دے سیٹیں اور اس طرح کی باتیں کرنا. یہ جناب آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیجیے, یہ خود زرداری کی سفارش سے یہاں تک آئے ہوں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, بہت بڑا یہ ان کلیم کی کر رہے ہیں اپنی آپ, حیثیت تو یہ ہے سر سندھ میں. میری بہت بڑا کلیم درخواست کر آپ رہے سنیے سر. ہیں, دیکھیں جی بہت بڑا کلیم کر رہے ہیں آپ. سر, میں نے اسی لیے پہلی معذرت بھی کی ہوئی ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ کو بھی پتہ ہے سندھ میں کیا چلتا ہے. یہ اگر جج بندے کے پتر ہوں, سندھ کے اندر جناب وہ کچے کے ڈاکو لوگوں کو اٹھا کر پورے پاکستان سے لے جائیں اور ادھر لاکھوں کروڑوں کے بتے لیتے پھریں. اگر ان ججز میں کوئی دم خم ہو تو سندھ کے اندر سر چھوٹی 12-13 سال کی بچیوں کو وہ اٹھاتے ہیں, زبردستی ان کا جناب ریلیجن چینج کروایا جاتا ہے, ان کی شادیاں کروائی جاتی ہیں. ادھر تو ان کی جناب بتی گل ہوئی ہوتی ہے, ادھر تو یہ بولتے نہیں ہیں. کیوں نہیں بولتے ہیں؟ پتہ ہے بھائی جان, وڈیرے نے ادھر سے مروا دینا ہے فائر اٹھ کے. تو ادھر تو ڈرتے جناب ان کے خلق سے ایک لفظ نہیں نکلتا. جو اصلی مسئلے ہیں سندھ کے, ان پر تو یہ صاحب بات کبھی آپ نے کسی بھی سندھ کی عدالت کو کبھی بات کرتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے نہیں سنا سر. وہاں پر یہ جو وڈیرے ہیں یہ اپنی بہنوں کی شادیاں سرکار کروا دیتے ہیں قرآن کے ساتھ. اتنا دین کا مذاق بنا ہوا ہے سندھ کے اندر. اور وہ کیوں ہو رہا ہے جی؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وڈیرے کو یہ پتا ہے اگر میں نے بہن کی یا بیٹی کی شادی کر دی, مجھے جناب جائیداد دینی پڑ جائے گی, زمین بچانی ہے. ان چیزوں پر ان ججوں کو, ان عدالتوں کو موت پڑ جاتی ہے.
لیکن جناب انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے تو لہٰذا الیکشن پورے پاکستان میں صحیح نہیں ہوئے ہیں، تو چلے لہٰذا جناب آرمی چیف عاصم منیر ادھر جو ہوتی ہے نا کور کمانڈر کانفرنس، اس میں بیٹھ کے اعلان کر دیا کرے کہ کس کس کو وزیر اعظم بنانا ہے اور کون سا منسٹر کس کس کو بننا ہے، تو پھر جناب صاحب کو صحیح ہے، جج صاحب کو اپنا چلے کام بات کرنا چاہیے، اپنے چلے صوبے بات کے جناب یہ جو برے کام ادھر ہو رہے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ جج صاحب کا کام، پاکستان کے الیکشن کمیشن تو یہ نہیں لگے ہوئے ہیں سارے، ان کا کام ہی نہیں بنتا، یہ اپنی حدود پلان کا ریمارکس دے رہے تھے۔ چلے وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ جی کون کہتا ہے کہ اس نے مجھے چھوڑ دیا، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔